السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میکسیمم مسالہ۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا۔ تو چلیے بغیر تاخیر کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں تقریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 عمری میں نور الدین زنگی کے لشکر میں شمولیت اختیار کی اور وہ جلد ہی نور الدین زنگی کے مشن کا حصہ بن گئے۔ نور الدین زنگی وہ مسلمان سپہ سالار تھے جنہوں نے بیت المقدس پر عیسائیوں کے غاصبانہ قبضے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف جہاد کا آغاز کر رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے لڑی جانے والی جنگیں صلیبی جنگیں کہلائیں اور اس کے بعد ایوبی بہت جلد نور الدین زنگی کے رائے راست بن گئے۔ زنگی کی وفات کے بعد انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ وہ نرم دل، قول کے پکے اور دانشور حکمران تھے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑانا ان کا اصل مقصد تھا۔ مذہبی جنون میں مبتلا عیسائی بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے حربے آزماتے رہے تھے۔ 1187 میں تبریہ یعنی کہ فلسطین کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ متین آخری جنگ ثابت ہوئی اور سلطان ایوبی اور اس کے لشکر نے یروشلم فتح کر لیا۔ اس جنگ میں دشمنوں کی طرف سے سلطان ایوبی کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ مسلمانوں کی شجاعت کے مقابلے میں عیسائیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ 1191 میں رچرڈ اول کی سربراہی میں صلیبی افواج نے ایکری شہر فلسطین کا محاصرہ کر لیا۔ رچرڈ نے اعلان کیا کہ اگر شہر کے مسلمان ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے جب شہر کے دروازے کھول دیے گئے تو صلیبی افواج نے ہزاروں مسلمانوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور بچ جانے والوں کو قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد 1192 میں جنگ ارسف کے اختتام پر ایوبی اور رچرڈ اول کے مابین معاہدہ رملہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو زیارت کے لیے بیت المقدس آنے کی اجازت دی گئی اور اگلے ہی سال مسلمان دنیا کے اس عظیم سپہ سالار اور مجاہد کا انتقال ہو گیا۔ اچھا تو فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک، اور ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اچھا تو فرینڈز، مجھے دیجیے اجازت، میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔